مسلمانوں کو اس وقت کمزور کرنے کے لیے ہمارے ان دانشوروں نے جو انسانی فطرت کی کمزور رگوں کو سمجھتے ہیں ایسے طریقے وضع کیے ہیں جن سے مسلمانوں کے مذہبی جنون کو ان کی کمزوری بنا دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے اس سلسلے میں بہت کام کیے ہیں۔ ہم نے یہ کامیابی چند ایک یہودیوں اور عیسائیوں کو مسلمانوں کے عالموں اور اماموں کے بحروپ میں بھیج کر حاصل کی ہے۔ مسلمان علاقوں کی کئی مسجدوں کے امام اصل میں یہودی اور عیسائی ہیں۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیریں مقبول عام کر دی ہیں جن میں مسلمان غلط عقائد کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہیں اب مذہب کے نام پر اپنے بھائیوں کے خلاف لڑایا جا سکتا ہے اور ہم نے لڑا کر دکھا بھی دیا ہے۔ ہم نے مسلمانوں میں جنسی جنون بھی پیدا کر دیا ہے۔ اب جس مسلمان کے ہاں دولت اور اقتدار آتا ہے وہ سب سے پہلے حرم بناتا ہے اور اسے حسین اور جوان لڑکیوں سے بھرتا ہے۔ یہ زن پرستی نیچے تک چلی گئی ہے۔ ہم نے کئی طریقوں سے مسلمانوں کی بیٹیوں میں تصور پرستی اور ذہنی عیاشی کا رجحان پیدا کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان جذباتی ہیں۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ اس مسلمان جاسوس کے جذبات کو تم نے چھیڑا تو وہ تمہارے جال میں پھنس گیا۔ جذباتیت بہت بڑی کمزوری ہے۔ ہرمن کہا کرتا ہے کہ مستقبل قریب میں یہ قوم تصوروں کی غلام ہو جائے گی اور حقیقت سے دور ہٹ جائے گی، پھر ہمیں جنگ و جدل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمان ذہنی طور پر ہمارے غلام ہو جائیں گے۔ وہ اپنی روایات کو ترک کر کے ہمارے تہذیب و تمدن کو اپنانے میں فرق محسوس کریں گے۔ مجھے نیند آ رہی ہے، عورت نے اکتار کر کہا۔ میں نے تمہیں ایک شکار دے دیا ہے، ابھی اسے گرفتار کر لو۔ نہیں، انٹیلیجنس کے اس نائب نے کہا، ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا۔ اگر اسے گرفتار کرنا ہوتا تو اس کے ساتھ یہ ناٹک کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تمہیں اتنی زحمت نہ دی جاتی۔ ہم تو کسی کو بھی محض شک میں گرفتار کر سکتے ہیں، مگر اسے بھی گرفتار نہیں کریں گے۔ اس سے اس کے ان تمام ساتھیوں کا سراغ لینا ہے جو ترپیولی میں جاسوسی کر رہے ہیں۔ ان میں تباہ کار چھاپہ مار بھی ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے دوسرے شہروں کے جاسوسوں کی بھی نشاندہی کرائی جا سکے۔ تم اسے پھر مل رہی ہو، اسے کہنا کہ تم نے تمام تر راز معلوم کر لیا ہے۔ اب چند ایک دوسرے جاسوسوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ ایک جگہ صلیبیوں نے بے انداز آتش گیر مادہ اور قیمتی سامان جمع کر رکھا ہے جو حملے میں ساتھ جائے گا۔ اسے تباہ کرنا ہے۔ اس لیے یہاں کے زمین دوز چھاپہ ماروں سے میری ملاقات کراؤ۔ میں سمجھ گئی ہوں، عورت نے کہا، لیکن یہ امکان بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے پردہ نہ اٹھائے۔ ہرمن کے نائب نے عورت کے بالوں پر، عریاں کندھوں پر اور اس کے سینے پر ہاتھ پھیر کر کہا، تمہارے یہ ہتھیار بیکار ہو گئے ہیں کیا؟ اس نے اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ اس نے قلعے کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تمہیں اب اندر جا کر کونے خدروں کی تلاشی لینی ہے۔ تم یہ کام بھی کر سکو گی۔ میں صبح ہرمن کو تفصیل سے بتا دوں گا کہ تم نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ شام کے کھانے پر جب چنگیز اور وکٹر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، ہرمن آ گیا۔ اس نے چنگیز کے ساتھ دوستانہ انداز سے ہاتھ ملایا اور کہا، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری فوج تاریخ کی سب سے بڑی مہم پر جا رہی ہے۔ ہم تمہیں بھی ساتھ لے جا رہے ہیں، بہت دور کی سیر کرائیں گے۔ وکٹر بھی ساتھ ہوگا چونکہ وہ 3 بادشاہ ساتھ ہوں گے، اس لیے تم دونوں کا ساتھ جانا ضروری ہے۔
میں ضرور ہوں گا، چنگیز نے کہا۔ ہرمن کو رپورٹ مل چکی تھی کہ راشد چنگیز جاسوس ہے اور آج رات اس کے محکمے کی ایک جوان سال اور دلنشیں عورت نے اسے بے نقاب کیا ہے۔ اس سے اس کے گروہ کے دیگر افراد کے نام اور پتے بھی حاصل کر لے گی۔ ہرمن نے اس عورت کو نئی ہدایات دی تھیں اور اپنے نائب سے کہا تھا کہ چنگیز کے گروہ کا انکشاف ہونے تک عورت اسے اکیلی ملتی رہے اور ہوشیار رہے کہ چنگیز کو شک نہ ہو۔ چنگیز کا دھیان اپنے کام میں تھا ہی نہیں، وہ لمحے گن گن کر گزار رہا تھا۔ اتنی بڑی کامیابی اس نے کبھی بھی حاصل نہیں کی تھی، اتنا عظیم راز اسے ملا ہوا اور اتنی حسین لڑکی اس پر مر مٹی ہو۔ اس رات کو ترپیولی میں وہ آخری رات سمجھ رہا تھا۔ مکمل راز لے کر اس عورت کے ساتھ اسے اگلے روز ترپیولی سے نکل جانا تھا۔ وہ آخر فارغ ہو گیا اور اپنے کمرے میں گیا۔ وکٹر بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کپڑے بدلے، مصنوعی داڑھی نہ لی، خنجر چوغے کے اندر چھپا لیا۔